ابراہم کا پہلا نام ابرام تھا۔ خدا نے ابراہم سے کہا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے۔ ابرام کے باپ کا نام تارا اور بھائیوں کے نام نہور اور ہاران تھے۔ ابراہم کی بیوی کا نام ساری تھا، جو بعد میں خدا نے بدل کر سارا کر دیا۔ ابراہم کا تعلق کسدیوں کے اور سے تھا۔ ابراہم کی 3 بیویاں تھیں، پہلی سارا، پھر اس کی لونڈی ہاجرہ، اور پھر سارا کے مرنے کے بعد ابراہم نے کتورہ سے شادی کی۔ ابراہم کے 8 بیٹے ہوئے، سارا سے اسحاق، ہاجرہ سے اسماعیل، اور کتورہ سے زمران اور یفسان، مدان، مدیان، اسباق اور سوخ پیدا ہوئے۔ ابراہم دولت مند شخص تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے اسحاق کے نام پر کیا اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو بھی انعام دیے۔ ابراہم 175 برس کا تھا جب اس نے وفات پائی۔ وہ خدا کا دوست اور ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ خدا نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ خدا نے اسے ایک ملک اور بڑی نسل دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہم کو خدا نے کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں سے نکل کر کسی اور ملک میں جائیں جو خدا انہیں دکھائے گا۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بڑی قوم بنائیں گے اور برکت دیں گے اور سرفراز کریں گے۔ ابراہم خدا کے کہنے کے مطابق چلے، اور ان کی بیوی سارا، ان کا بھتیجا لوط اور ہاران کے کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ وہ ملک کنعان آئے، اور جب مورا کے بلوت تک پہنچے تو خدا نے کہا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ پھر مقدس ابراہم سفر کرتے رہے، اور جس ملک میں وہ تھے وہاں سے کال پڑنے کی وجہ سے انہیں مصر کو جانا پڑا، اور پھر مصر سے ملک کنعان کے جنوب میں آئے۔ وہاں لوط اور ابراہم کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، کیونکہ لوط بھی مالدار آدمی تھا۔ تو مقدس ابراہم نے لوط سے کہا کہ ہم میں کیوں جھگڑا ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں، اس لیے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ اور ابراہم نے لوط سے کہا کہ اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جانب جاؤں گا، اور اگر تو بائیں طرف جائے گا تو میں دائیں جانب جاؤں گا۔ پھر لوط نے سدوم اور عمورہ کا علاقہ پسند کیا اور وہاں چلا گیا۔ ابراہم اور لوط کی جدائی کے بعد خدا پھر ابراہم سے ملے اور ان سے عہد باندھا کہ انہیں نسل دیں گے۔ اس کے بعد کدر لامر اور اس کے 7 بادشاہوں نے، جنہوں نے سدوم اور عمورہ سے لوط اور اس کے گھرانے کو اٹھا لیا تھا، ابراہم وہاں سے لوط اور اس کے گھرانے کو چھڑا کر لائے، اور واپسی پر ان کی ملاقات ملک صدق سے ہوئی۔ ابراہم کی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے خدا سے کہا کہ میرے گھر کا مختار علی ایزر ہے، کیونکہ میری اولاد نہیں، اور وہی میرا وارث ہوگا۔ خدا نے ان سے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا۔ مگر سارا نے ابراہم سے کہا کہ میری لونڈی ہاجرہ سے مجھے اولاد دے۔ اس وقت ابراہم کی عمر 86 برس تھی جب ان سے اسماعیل پیدا ہوا۔ 13 برس کے بعد خدا پھر ابراہم پر ظاہر ہوئے اور اس سے عہد باندھا، اور خدا نے اس کی نسل، گھرانے، قوم اور زمین کے متعلق کلام کیا۔ ابراہم نے چاہا کہ صرف اسماعیل ہی خدا کے حضور زندہ رہے، مگر خدا نے کہا کہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق وعدے کا فرزند ہوگا، اور وہ سارا کے صلب سے ہوگا۔ پھر خدا نے ابراہم کے گھر جا کر اس سے ملاقات کی، اور 2 فرشتے بھی ان کے ساتھ گئے۔ اس بار خدا نے بتا دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا، اور اس پر سارا نے یقین نہ کیا۔ ابراہم پھر جنوب کے ملک کی طرف گیا اور جرار میں قیام کیا۔ یہاں بھی مصر کے بادشاہ کی طرح ابھی ملک نے سارا پر بری نظر رکھی، تو خدا نے اسے خواب میں دکھائی دے کر ابراہم کی بیوی کو بھی اس سے محفوظ رکھا، اور ابراہم کو بھی۔ اور ابراہم کے دعا کرنے سے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا ملی، کیونکہ سارا کی وجہ سے خدا نے ان عورتوں کے حمل بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد ابراہم کا سارا سے بیٹا ہوا۔ تب ابراہم کی عمر 100 برس ہو چکی تھی۔ خدا کے کہنے کے مطابق انہوں نے اس بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسماعیل اسحاق کو ستاتا تھا، تو سارا اور خدا کے کہنے پر ہاجرہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اس سے کہا، اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جس سے تو پیار کرتا ہے، اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ یہ ابراہم کا امتحان تھا۔ ابراہم نے ایسا ہی کیا، مگر جب وہ پہاڑ پر تھا اور جب وہ اسحاق کو قربان کرنے کو تھا، تو خدا نے اسے آواز دی اور اسے روکا، اور خدا نے اسے وہاں ایک مینڈا مہیا کیا۔ خدا نے اس سے کلام کیا، اور پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ابراہم واپس لوٹ گیا اور بیرشبا میں رہا۔ 127 سال کی عمر میں سارا نے وفات پالی۔ ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کا بیاہ ربکا سے کیا۔ پھر ابراہم نے کتورہ سے شادی کی، اور اس سے اس کے 6 بیٹے ہوئے۔ ابراہم 175 برس کے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ یسوع مسیح نے بھی ابراہم کا ذکر کیا، اور نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں بہت سی جگہوں پر ابراہم کا ذکر ملتا ہے۔